وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. آج یہ تحریکیں بہت تیزی سے پنپ رہی ہیں اور پھر عقید توحید، عقید رسالت کے بعد جو عقید ولایت و خلافت و صحابیت ہے اس پر اس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام دشمن طاقتیں سمجھتی ہیں کہ عقید توحید ہو یا عقید رسالت ہو، سچا عقیدہ اگر امت تک پہنچا ہے تو صحابہ کی مقدس کوششوں سے ہی پہنچا ہے، ان کی تعلیمات کے ذریعہ ہی ہم تک دین پہنچا ہے. اس لیے انہیں ڈیمیج کیا جائے، ان کو بے وقار کیا جائے، ان کو غیر معتبر ٹھہرایا جائے، ان کو غیر مستند بنا دیا جائے اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے. عقیدہ صحابیت کے خلاف اس وقت پوری دنیا میں یلغار ہے. ایران سے لے کر ہندوستان تک نہ جانے کتنے لوگ اس تحریک کا حصہ بن کر اور آپ کے درمیان سنی بن کر آپ کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1400 سال سے جو مسلمات ہیں، جو مسلم عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی بولیاں بولی جا رہی ہیں. کون نہیں جانتا، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، حتیٰ کہ مکے کے کفار بھی سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان رسول کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو صدیق اکبر کا رتبہ ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جب میدان احد میں مسلمانوں کو ایک موقع پر ہزیمت ہوئی، شکست کا بظاہر سامنا کرنا پڑا، تو ادھر سے جو کفار مکہ کا سردار تھا اور کمانڈر ان چیف تھا جنگ میں، جو کمانڈری کر رہا تھا، اس نے پکارا اور کہا کہاں ہے محمد؟ اس نے یہ آواز لگائی. میرے آقا نے صحابہ سے کہا جواب مت دینا، جواب مت دینا، بیٹھے رہو، خاموش رہو. اس نے کہا کہاں ہے محمد؟ اینا محمد، اینا محمد؟ رسول پاک نے کچھ نہیں کہا، صحابہ سے فرمایا خاموش رہنا. اور پھر اس کے بعد میں اس نے کیا کہا؟ اس کے بعد اس نے کس کو پکارا؟ وہ کہتا اینا ابو بکر، اینا ابو بکر؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ گویا مکے کے کفار بھی یہ سمجھتے تھے محمد عربی کے بعد ان کا جانشین اگر کوئی ہے تو ابو بکر کی ذات ہے. مکے کے کفار بھی یہ تسلیم کرتے تھے محمد عربی کے بعد اگر ان کا کوئی جانشین ہے اور ان کے دین کو فروغ بخشنے والا ہے تو ابو بکر کی ذات ہے. مگر کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ 1400 سال کے بعد آج ابو بکر صدیق کی عظمت پر نشان لگانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. مگر یاد رکھیں ان کی عظمت کا سورج 1400 سال سے چمک رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. خاک ہو جائیں یدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی، پوری دنیا کے اندر اس جماعت جیسی کوئی جماعت نہیں، ان افراد جیسے دوسرے افراد نہیں. اس مقدس جماعت کے ایک ایک جیالے کا کارنامہ اگر آپ پڑھیں تو آپ محبت کے آنسو کے علاوہ اور کچھ نہیں گرا سکتے ہیں. یہ صدیق اکبر، اللہ اکبر، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نگاہ ولایت، نگاہ صحابیت سب دیکھ رہی تھی ان کی کہ کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں گے اور میرا نام لے کر کیسے لوگ صحابہ کی عظمت پر نشانہ لگانے کی کوشش کریں گے. اس لیے بہت سارے فتنوں کو تو حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پاک اور اپنے ارشاد مبارک ہی سے ختم کرنے کی اسی وقت کوشش فرما دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان ایک موقع پر پوچھ لیا بتاؤ تم میں سب سے بہادر کون ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ ہی نے پوچھا بتاؤ ہم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا، موجودین نے کہا سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں. حضرت علی مرتضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں سب سے زیادہ بہادر ہوں، میں تو ہمیشہ اپنے مقابل سے لڑا ہوں، اپنے مقابل سے لڑا ہوں، میرے سامنے جو آیا وہ میرا مقابل تھا، میرا ہم پلہ تھا، یہ کون سی بہادری ہے اپنے ہم پلے سے لڑنا؟ ارے اوپر سے کوئی ٹکرائے یہ بہادری ہے؟ یہ بتاؤ کون ہم میں سب سے زیادہ بہادر ہے؟ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ ہی ارشاد فرمائیں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ شجاعت والا کون ہے؟ جرأت والا کون ہے؟ آپ ہی بتائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ بہادر شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا میں تو ہمیشہ میدان جنگ میں گیا تو میرے مقابل جو آیا میں اس سے لڑا، لیکن جنگ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی گئی، جھوپڑا بنایا گیا تاکہ دھوپ سے اور گرد و غبار سے رسول پاک محفوظ رہیں، اور اللہ کے رسول اس میں جلوہ گر ہوئے۔ اب بات یہ آئی کہ کون یہاں پہ کھڑا ہو کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محافظ دستے کی حیثیت سے کام کرے گا؟ کون دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ دشمن کا تیر آئے، اکیلے آئیں، پورے قافلے کے ساتھ آئیں، پورا لشکر آئے؟ کون ہے جو سب سے مقابلہ آرائی کرے گا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما دنا من احد، ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا، ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا، اس لیے کہ سب کے سامنے کفار مکہ کا لشکر تھا، ان کی طاقت تھی، ان کی فوج تھی، ان کا اسلحہ تھا، ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمے کے سامنے دروازے پر کھڑے ہو کر ہر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ ما دنا من احد، ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا، اگر کوئی شخصیت آگے بڑھی تو ابو بکر صدیق کی شخصیت۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ مولائے کائنات فرماتے ہیں۔ تو جس کو مولائے کائنات سب سے بہتر کہیں، سب سے زیادہ بہادر کہیں، سب سے زیادہ فضل والا کہیں، رسول پاک کے بعد سب سے بہتر کہیں، علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی جس کو سب سے افضل کہیں، علی کے ماننے والے بھی اسی کو سب سے افضل قرار دیں۔ اور خدا کا شکر ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اب ذرا دونوں میں محبت دیکھیے، اور آج کے کمبخت کس طریقے سے بانٹنے کی اور تفریق کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا دونوں کی محبت کا انداز دیکھیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اتفاق سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں کہیں ملاقات ہو گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر کے مسکرانا شروع کر دیا، محبت میں مسکرانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا علی آپ کو مبارک ہو۔ کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا مبارکبادی آپ دے رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پوچھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول پاک نے مجھ سے فرمایا ہے علی قسیم النار، علی جہنم بانٹنے والا، یعنی جو علی سے دشمنی کرے گا علی اس کو جہنم کا ٹکٹ دے دیں گے، اور جو علی سے محبت کرے گا اسے جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ تو آپ تو رسول پاک کے فرمان کے مطابق جنت کا بھی ٹکٹ دینے والے ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ کو رسول پاک نے جنت کا ٹکٹ دینے والا بتایا ہے، اس لیے آپ کی اس خوش نصیبی کو دیکھ کر کے سن کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ آپ نظر آ گئے، اس لیے میں خوشی میں آپ کو دیکھ کر مسکرا بیٹھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں سبحان اللہ آپ کو بھی مبارک ہو، سبحان اللہ آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہا مجھے کیا مبارک؟ حضرت علی فرماتے ہیں آپ سے رسول پاک نے وہ فرمایا
کہ علی جنت کا ٹکٹ دیں گے، مگر مجھ سے رسول پاک نے فرمایا اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ یہ مجھ سے رسول پاک نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو صدیق اکبر سے ٹکرائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو مولا کائنات سے ٹکرائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ الحمدللہ ہم صدیق اکبر کے اوپر اپنی جان قربان کرنے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں، اور مولا کائنات پر بھی اپنے دل و جان کو قربان کرنے میں خوشی میں